أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيم. میرے عزیزو، پیارو، بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 9 آیتیں جن کی تلاوت بھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی. یہاں سے ایک نئی سورت سورہ شعراء کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ شعراء کا یہ پہلا رکوع ہے 9 آیتوں پر مشتمل جن کی تلاوت کی گئی. قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ 26 نمبر کی سورت ہے. نزول ترتیب کے اعتبار سے یہ 47 نمبر کی سورت ہے. اچھا، اس میں یہ سورت بھی جو ہے مکی ہے، یعنی مکی دور میں آپ علیہ السلام پر یہ سورت نازل ہوئی تھی. اس میں ٹوٹل 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوعات پر مشتمل یہ سورت ہے. جیسا کہ ہماری عادت ہے، جب کسی نئی سورت کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں تو شروع ہی میں اس سورت کا بنیادی مقصد، تعارف آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت کے مطابق یہ سورت سورہ واقعہ یعنی سورت نمبر 56 کے بعد نازل ہوئی تھی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا وہ زمانہ تھا جس میں کفار مکہ آپ کی دعوت کی بڑے زور و شور سے مخالفت کرتے ہوئے آپ سے اپنی پسند کے معجزات دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے. اس صورت کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں انصاف ہو اور وہ سچے دل سے حق کی تلاش کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں اس کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، اور اسے کسی اور معجزے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے. اسی ضمن میں پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات یہ بیان کرنے کے لیے سنائے گئے ہیں کہ ان کی قوموں نے جو معجزات مانگے تھے انہیں وہی معجزات دکھائے گئے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے، جس کے نتیجے میں انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب منہ مانگے معجزات دیکھنے کے باوجود کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے. اس بنا پر کفار مکہ کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ نت نئے معجزات کا مطالبہ کرنے کے بجائے توحید و رسالت کے دوسرے دلائل پر کھلی آنکھوں سے غور کر کے ایمان لائیں اور ہلاکت سے بچ جائیں. چونکہ مشرکین مکہ نے بھی تو نت نئے معجزات کی فرمائشیں آپ کے سامنے رکھی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی جادوگر، اور کبھی آپ کو شاعر کا نام دیتے تھے. شروع سورت کے آخری رکوع میں ان باتوں کی مدلل تردید فرمائی گئی ہے اور کاہنوں اور شاعروں کی خصوصیات بیان کر کے
جتایا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ اسی ضمن میں آخری 3 آیتیں 224 سے 227 میں شعراء کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ شعراء رکھا گیا ہے۔ تو جیسا کہ بتلایا کہ یہ سورت سورہ شعراء یہ مکی ہے، اس میں ٹوٹل 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوعات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ توسیم میم، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا گیا تھا، مختلف صورتوں کے شروع میں جو حروف آئے ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی کچھ مشکل نہیں تھا کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتا، لیکن دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے زبردستی مسلمان بنایا جائے، اسی لیے اس کو فری ول دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے قدرت الہیہ اور اس کی توحید کی اور اس کی قدرت کی نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے اس میں غور و فکر کر کے ایمان لائے، بلکہ انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ کسی زور زبردستی کے بغیر اپنی عقل کو استعمال کر کے اور دلائل پر غور کر کے ایمان کا راستہ اختیار کرے۔ یہی وہ آزمائش ہے جس کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس لیے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ کو اتنا صدمہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی جان کو ہلکا کر لیں، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ اس لیے آپ کا کام جو ہے، آپ داعی ہے، آپ کا کام دعوت دے دینا ہے اور حق کی دعوت کو جو ہے ان تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے جو کوئی نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس طرح انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے، چنانچہ یہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں اب عن قریب ان کے ٹھیک حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج کریم، اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر نفیس قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، زمین سے ساری چیزیں نکالتے ہیں، بارش اوپر آسمان سے، زمین میں سے گلے، سب ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نکالتے ہیں، اور کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہے۔ انسان اس میں بھی تو غور کر سکتا ہے نا، غور و فکر کر کے یہ نتیجے پر پہنچ سکتا ہے اگر وہ انصاف کے ترازو میں ان ساری چیزوں کو تولے کہ اس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے اور وہ اکیلی تنہا زبردست طاقت و قوت اور قدرت کی مالک ذات ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں نا، وہ ساری چیزیں بیان فرمانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یقیناً ان سب چیزوں میں
عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ میرا عزیزو، اللہ سے کریم ذات، رحیم ذات کوئی نہیں ہے، اور اللہ بڑے ہیں، اور جو ہے بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اللہ کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کائنات کے افضل ترین نبی سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ عربی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب یوں کہہ رہے ہو، باری تعالی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، بس آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میرے عزیزو، ہمارا تو پورا وجود گندا ہے، ہم اپنی گندی زبانوں سے کیا اللہ کی شان کو بیان کریں گے؟ جتنا بھی جو کچھ لکھا گیا، بولا گیا، کہا گیا، اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اللہ تو وہ ذات ہے جنہیں آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، خیالات میں سما نہیں سکتے، تعریف کرنے والوں کی تعریفیں، زبانیں، ان کی قلمیں اس کی تعریف کے کلمات لکھ نہیں سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرا عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی ذات پر کامل یقین نصیب فرماوے، اس کی قدرت کی نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے اس میں غور و فکر کر کے ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہمارا بیان فرمایا ہے، اللہ اس مقصد کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے، اور مقصد سے ہٹ کر زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرماوے۔ اللہ ہماری اب تک کی جانے والی غفلتوں کو، کوتاہیوں کو، سستیوں کو معاف فرماوے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو جو ہے اس کے احکامات پر، اس کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرماوے، ہمارے اس مبارک سلسلے کو بھی قبول فرماوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔